السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الحبیب حبیب رب العالمین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الراشدین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بہت پیاری نصیحت فرمائی۔ فرمایا، بیٹے، حلال کمائی کے ذریعے اپنی تنگ دستی دور کرنا، اپنی غربت، اپنی غریبی حلال کمائی کے ذریعے دور کرنا، کیونکہ جو تنگ دست ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، اس میں تین باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک دینی کمزوری، نمبر دو علمی کمزوری، نمبر تین بے مروتی۔ دینی کمزوری، علمی کمزوری اور بے مروتی، یعنی خودداری کا ختم ہو جانا۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ لوگ اسے حقیر سمجھتے ہیں۔ اس لیے بیٹا، حلال کمائی کے ذریعے اپنی غربت کو، غریبی کو دور کرو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سبھی ہنس کر ملا کرتے ہیں جب تک چار پیسے ہیں، سبھی ہنس کر ملا کرتے ہیں جب تک چار پیسے ہیں، غریبی میں نہیں پوچھے گا کوئی آپ کیسے ہیں۔ بہرحال حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بہت ہی پیاری نصیحت فرمائی ہے، اور اس نصیحت میں ہم تمام کے لیے پیغام ہے، سبق ہے کہ ہم بھی حلال کمائی کا اہتمام کریں، حلال کمائی کے ذریعے سے اپنی غربت کو دور کرنے کی فکر کریں۔ کیونکہ اگر ہم غریب ہوں گے اور پھر محنت بھی نہیں کریں گے، حرکت بھی نہیں کریں گے، میری محنت رب کی رحمت، میری حرکت رب کی برکت۔ ہم اگر محنت کریں گے، حرکت کریں گے، حلال کمائی کی فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری غربت کو دور کریں گے۔ ورنہ تین بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک تو دینی کمزوری، دین کے اعتبار سے ہم کمزور سمجھے جائیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن مال نہیں ہے، لہٰذا خرچ نہیں کر پائیں گے جی، اور اپنے گھر کو بھی ہم آباد نہیں رکھ پائیں گے۔ اور بہت ممکن ہے اگر ہم غریب ہوں گے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، غربت بھی ارتداد کا ذریعہ بنتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غریبی ہمیں اسلام سے دور کر دے، اس لیے کہ غربت بھی ارتداد کا ذریعہ بنتی ہے۔ انسان دو پیسوں کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں خوب کمانے کی ضرورت ہے، حلال کمائیں تاکہ ہماری دینی کمزوری دور ہو، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دے سکیں، دنیاوی تعلیم بھی دے سکیں، اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کر سکیں، جو ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں ہم ان کو اپنے گھر میں بسا سکیں۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی دنیا کو اس طرح اچھی بنائیں کہ ہم پرسکون رہیں، ہماری زندگی عافیت سے گزرے، ہمارے بچے کسی کے محتاج نہ ہو۔ اگر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں، مر بھی جائیں تو ہماری بیوی آرام سے ہمارے بنائے ہوئے گھر میں رہ سکیں، ہمارے بچے پھر کسی کی زمین ہڑپ نہ کریں کہ ہمارے باپ نے تو ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے خوب حلال مال کمائیں، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ عین عبادت ہے۔ محنت کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ محنت کریں گے، ہماری غریبی دور ہوگی اور دینی کمزوری دور ہوگی۔ نمبر دو علمی کمزوری، بات آ چکی ہے، پڑھانا چاہیں گے نہیں پڑھا پائیں گے، اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا بھی ضروری ہے، دنیاوی تعلیم دینا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہمارے بچے
ہمارا سہارا بن جائیں مشکل ہے۔ جہاں ہم دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، دینی تعلیم کی بھی فکر کریں تاکہ ہمارے بچے اخلاق سیکھ سکیں، ہمارے بچوں کے دل میں انسانیت کا درد پیدا ہو۔ اور نمبر 3، بے مروتی، خودداری کا ختمہ ہو جانا۔ مال نہیں ہے، کمانے کی فکر بھی نہیں ہے، سستڑ ہے، سستی غالب ہے، تو نوجوان بھی ہاتھ پھیلا کر دروازے پر کھڑا ہو جائے گا۔ مسجد کے دروازوں پر نوجوان بھی کھڑے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ بس مانگنا ایک عادت بن چکی ہے، اور مانگنے میں شرم بھی نہیں آتی۔ ہاں، اگر کوئی واقعی محتاج ہے، بہت ضرورت مند ہے، بچے اس کے نافرمان نکلے ہیں، اب اس کا کوئی آسمان کی چھت کے نیچے زمین کے فرش پر سہارا نہیں ہے، اور وہ لوگوں سے اپنی ضرورت کا سوال کر رہا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ مگر نوجوان بھی ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جائیں، ان پر سستی غالب آ جائے، وہ اپنی نوجوانی کی طاقت کو اپنی ذلت اور اپنے آپ کو بے عزت کرنے میں خرچ کریں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور لقمان حکیم فرماتے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ لوگ اسے حقیر سمجھتے ہیں، لوگ اسے ذلیل سمجھتے ہیں کہ کمانے کی طاقت ہے مگر گھر پر بیٹھا رہتا ہے، کمانے کی طاقت ہے پھر بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنے آپ کو رسوا کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بے عزت کرتا ہے۔ جیسے شاعر نے کہا، سبھی ہنس کر ملا کرتے ہیں جب تک 4 پیسے ہیں، جب 4 پیسے جیب میں ہوں گے تھوڑی واہ واہ ہوگی، شہرت ہوگی، بڑے مالدار ہے، زمیندار ہے، سب کچھ ہے، لیکن غریبے میں نہیں پوچھے گا کوئی آپ کیسے ہیں۔ غریبی میں کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کیسے ہیں، کیا حال ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنی فکر کریں، اپنے گھر کو آباد کرنے کی فکر کریں، خوب کمائیں، حلال کمانے کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کریں کہ اے مہربان رب، آپ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائیے، پرسکون گھر عطا فرمائیے، اور حلال کمائی کا بہترین انتظام فرمائیے، تاکہ ہماری زندگی ایسی ہو کہ ہماری زندگی آپ کو پسند آئے، ہماری زندگی صحیح معنوں میں بندگی والی ہو، ہم عزت والی زندگی گزار سکیں، میرے انتقال کے بعد ہمارے بیوی بچے کسی کے محتاج نہ بنیں، اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ وقت کی اور سماج کی وہ بہت ہی اہم ضرورت ہے جس کے سبب آج ہمارا سماج اجڑتا جا رہا ہے۔ سستی غالب آ چکی ہے، بس جس حال میں رہتے ہیں اسی حال میں رہنا چاہتے ہیں، نہیں اپنا ذاتی گھر ہو اس کی بھی فکر ہو، لیکن کسی کی زمین ہڑپ کر کے گھر نہیں بنانا ہے، کسی کا مال چوری نہیں کرنا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے بہت پیاری نصیحت فرمائی کہ بیٹے، حلال کمائی کے ذریعے اپنی غریبی دور کر، کیونکہ جو غریب ہوتا ہے، تنگ دست ہوتا ہے، اس میں 3 باتیں پیدا ہو جاتی ہے، دینی کمزوری، علمی کمزوری، بے مروتی، اس میں سے خودداری ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں ذلیل کر رہا ہوں، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ لوگ اس کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال آج گلدستہ احادیث کی 3 جلد کا مطالعہ کر رہا تھا تو حضرت لقمان حکیم کا یہ قول میری نظر سے گزرا، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، مناسب سمجھ کر میں آپ تک حضرت لقمان حکیم کی یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اپنا درد دل آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کاش کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حلال کمائی کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کمائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ حرام کھلائیں گے، پہلا مرض، پہلی بیماری، پہلی بے برکتی یہ ہوگی کہ ہمارا دل مردہ ہو جائے گا، اعمال کی توفیق چھین لی جائے گی، اور تیسرا وبال یہ آئے گا کہ بچے کھائیں گے، بچے نافرمان بنیں گے، چوتھا وبال یہ آئے گا زندگی بھر حرام کھاتا رہا تو پھر موت کے وقت بھی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا، اور 5واں وبال یہ ہوگا دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی، اور اگر حلال کمائیں گے زندگی پرسکون ہو جائے گی۔
دل زندہ ہو جائے گا، اعمال کی توفیق ملے گی، دعائیں قبول ہوگی، موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوگا، عزتیں ملے گی، ہم اللہ کے محبوب بندے بنیں گے۔ اس لیے خوب حلال کمائیں اور حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین، بحرمت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔